کمرے کی خاموشی میں جوتوں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کبھی یہاں تو کبھی وہاں ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی حفصہ کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے اپنی چادر کے کونے کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ اچانک منیب کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر حفصہ کی جانب دیکھا اور غصے سے بولا، کیا ضرورت تھی شور مچانے کی؟ کیوں مچایا تم نے شور؟ تمہارے قریب تمہارا شوہر آیا تھا، کوئی غیر نہیں۔ منیب کی بات سن کر حفصہ کی انگلیوں میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ منیب اسے خاموش دیکھا تو مزید تلخ لہجے میں بولا، تمہارے قریب بھی جب آتا ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہو، اور آج جب قریب آئے تو شور مچا کر گھر کی عورتوں کو اکٹھا کر لیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کہاں جاؤں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر؟ اپنا حق لینے آیا تھا، بولو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں باہر کی عورتوں کے پاس جا کر اپنی راتیں رنگین کروں، اور کوئی پوچھے تو یہ کہوں کہ میری بیوی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی؟ منیب کی اس بات پر حفصہ کے صبر کا پیمانہ جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم منیب کی جانب بڑھائے، گویا اپنے اندر کی تمام تر خاموشی کو آج باہر نکال دینا چاہتی ہو۔ منیب نے اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھے تو اسے اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک کمرے کی خاموشی میں حفصہ کی ٹوٹی ہوئی آواز گونجی، آپ میرے شوہر نہیں ہیں منیب خان زادہ، اور نہ ہی میں آپ کی بیوی ہوں۔ رہی بات حق کی، تو حق ان چیزوں پر جتایا جاتا ہے جن سے دل کا رشتہ ہو۔ احسان جتانے یا خریدی گئی چیزوں سے نہ تو کوئی دل کا رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی حق بنتا ہے۔ حفصہ کی بات سن کر منیب اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا حفصہ، میں نے تمہیں ان کے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ حفصہ کی آواز اب اور بلند ہو گئی، آپ نے مجھے خریدا تھا۔ آج بھی جب میں اس رشتے کو ایک نیا موقع دینے کی کوشش کرتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ نوٹوں کی گٹھریاں گھومنے لگتی ہیں جو آپ نے میری تائی کے سامنے رکھ کر مجھے خریدا تھا۔ آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں منیب خان زادہ؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ بازار سے لائی گئی چیزوں پر حق نہیں جتایا جاتا؟ یا تو انہیں استعمال کیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے۔ مگر معذرت، میں آپ کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ آپ نے جو کیا غلط کیا، میری قیمت لگائی گئی جیسے میں کوئی بکاؤ چیز، کوئی شو پیس کا کٹ پتلی ہوں، جیسے آپ بھی میری تائی کی طرح اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتے تھے۔ معاف کیجیے گا منیب خان زادہ، مگر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خریدی گئی چیزوں کو چھوئیں، اس لیے آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی سمجھنے کی بھول کیجیے گا۔ حفصہ نے ایک ہی سانس میں یہ سب کہہ ڈالا۔ اس کی آواز کا لرزتا ہوا احساس اب بھی کمرے میں موجود تھا، جسے سن کر منیب ہتھر کا ہو چکا تھا۔ حفصہ پلٹی اور اپنے بستر پر لیٹ کر کمبل منہ تک اوڑھ لیا، یوں باور کرواتے ہوئے جیسے وہ کمرے میں بالکل اکیلی ہو۔ منیب کافی دیر تک وہیں بت بنا کھڑا رہا تھا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹیرس پر جا کر اس نے جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور ایک گہرا کش لیا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہی اسے حفصہ کے الفاظ سنائی دینے لگے، میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا حفصہ، آپ نے مجھے خریدا تھا۔ آج بھی وہ نوٹوں کی گٹھری مجھے نظر آتی ہے۔ یہ تمام الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، جب اسے یکدم یاد آیا کہ کیسے اس نے حفصہ کو اس کی تائی سے آزاد کروانے کے عوض اس کی قیمت چکائی تھی۔ والد کے اچانک انتقال نے حفصہ کی زندگی سے جیسے ہر رنگ چھین لیا تھا۔ وہ ابھی اس صدمے سے پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اس دنیا میں اس کا واحد ٹھکانہ اس کی تائی کا وہ مکان بن گیا جسے گھر کہنا بھی توہین تھی۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حفصہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی تھی کہ یتیم بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کم اور ان کی مجبوریوں کا سودا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی تائی ایک سخت گیر اور پھٹر دل خاتون تھی جن کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ ان کے گھر کا کام کتنی محنت سے کرتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حفصہ کی آنکھوں میں نیند کا بوجھ باقی تھا، مگر تائی کی تیز آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ او لڑکی، ابھی تک چارپائی پر پڑی ہو، سورج سر پر آ گیا اور سارا گھر تمہارا منہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یہاں کسی کی مہمان بن کر آئی ہو؟ حفصہ خاموشی سے اٹھتی، اپنی آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے قید کرتی اور کام میں جت جاتی۔ جھاڑو، پوچھا، کپڑے، برتن، اس چھوٹی سی عمر میں پورے گھر کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اگر کبھی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی یا کوئی کسر رہ جاتی تو تائی کی زبان سے گالیوں اور طعنوں کا طوفان امڑ آتا۔ تمہارے باپ نے مزے سے پہلے کون سا ہمارے نام کوئی محلات چھوڑے تھے جو ہم تمہیں پال رہے ہیں؟
احسان ہے ہمارا جو تمہیں چھت دے دی، ورنہ تم جیسوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جملہ تائی کے منہ سے روز کا معمول تھا۔ رات کا اندھیرا ابھی حفصہ کے لیے سکون لے کر نہیں آتا تھا۔ سارا دن تھکن سے چور ہونے کے باوجود اسے سونے کی اجازت نہیں تھی جب تک گھر کے باقی تمام افراد آرام سے سو نہ جاتے، اور جب وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو اس کا دل خوف سے لرزتا رہتا کہ جانے اگلا دن اس کے لیے کون سا نیا عذاب لے کر آئے گا۔ اس کی تائی اکثر اسے طعنہ دیتی تھی کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے، ایک ایسی فالتو چیز جسے زبردستی پالنا پڑا ہے۔ وہ اپنے آنسو تکیے میں چھپا کر روتی۔ اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، اس کی آواز دب گئی تھی، اس کی ہنسی چھن گئی تھی، اور اس کا وجود صرف ایک ایسی کٹ پتلی بن رہ گیا تھا جسے تائی جان جب چاہتی اپنی مرضی سے نچا لیتی تھی۔ حفصہ کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ پڑھائی کر سکے۔ اگر وہ کبھی غلطی سے پڑھنے کا نام بھی لے لیتی تو اسے تائی جان کے ایک الگ ہی قہر سے گزرنا پڑتا تھا۔ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ یتیم لڑکیوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، گھر کا کام۔ مگر حفصہ کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر نمرہ کی پرانی کتابیں اٹھاتی اور رات کو جب سب سو جاتے چھت کی ایک ٹوٹی ہوئی ٹیوب لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتی۔ ایک رات شگفتہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے حفصہ کے ہاتھ سے کتاب چھینی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور حفصہ کے منہ پر مارے۔ پڑھے گی؟ کیا بنے گی تو پڑھ لکھ کر؟ ڈاکٹر، انجینئر؟ شگفتہ زور سے ہنسی۔ تو بکاؤ مال ہے، بڑی ہو گئی تو تجھے کسی کی گلے لگا کر پیسے کماؤں گی، کم از کم تیرے باپ کا خرچہ تو نکلے گا جو میں نے تجھ پر کیا ہے۔ اس رات شگفتہ نے حفصہ کو تہہ خانے بند کر دیا۔ تہہ خانہ اندھیرا تھا، سیلن سے بھرا ہوا اور چوہوں کی بو سے اٹا ہوا۔ حفصہ نے دروازہ پیٹا، چیخی، روئی، مگر اوپر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ نمرہ اور سدرا ہنس رہی تھی۔ شگفتہ نے انہیں کہا تھا، دیکھو یتیم کی جگہ یہی ہے، اندھیرے میں۔ اس رات حفصہ نے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو پکارا، امی، امی مجھے بچا کے لے جاؤ، میں تھک گئی ہوں، امی مجھے یہاں سے نکالو۔ مگر کوئی نہیں آیا، نہ ماں نہ باپ، نہ کوئی فرشتہ، صرف اندھیرا تھا اور چوہوں کی سرگوشیاں۔ صبح جب دروازہ کھلا تو شگفتہ نے حفصہ کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا اور بولی، اگر دوبارہ کتاب کو ہاتھ لگائے تو اگلی پڑھ 3 دن بند رہے گی، سمجھی؟ حفصہ نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، مگر اس کی آواز خاموش تھی، بالکل خاموش۔ یہ خاموشی اس نے اس دن سیکھی تھی اور یہی خاموشی آج بھی اس کے اندر زندہ تھی۔ بازار میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف چہل پہل اور شور شرابہ تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ اور بازار کی اس بھیڑ میں منیب خان زادہ اپنے دوست یا خاص آدمیوں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی نظریں چند گز کے فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی پر ٹک گئی۔ وہ حفصہ تھی جو اپنی ظالم تائی کے ساتھ کپڑوں کی ایک دکان کے پاس کھڑی تھی۔ حفصہ کے چہرے پر خوف، تھکن اور گھبراہٹ کے واضح آثار تھے، جبکہ اس کی تائی مسلسل تیز لہجے میں اسے کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ اس سہمے اور نازک سے وجود کو دیکھ کر نہ جانے کیوں منیب کے دل میں ایک انوکھی سی کسک اٹھی۔ اس نے کچھ دیر اس بے بس لڑکی کو دیکھا، پھر ایک گہری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، مگر وہ چہرہ اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ بازار سے واپسی کے بعد بھی وہ منظر منیب کے ذہن سے محو نہیں ہو سکا۔ اس نے فوراً اپنے خاص آدمیوں کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگانے کا حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں جب منیب کے سامنے حفصہ کی پوری حقیقت آئی، اس کا یتیم ہونا، تائی کے گھر کا سارا بوجھ اٹھانا اور اس پر ہونے والا روزانہ کا ظلم و جبر، تو منیب کا خون کھول اٹھا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو کہ کوئی اس معصوم کی زندگی اس طرح جہنم بنائے۔ اگلے ہی لمحے منیب سیدھا تائی کے گھر جا کر پہنچا۔ تائی اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا گئی، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اکھڑے لہجے میں بولی، ارے خانزادہ صاحب، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ منیب نے اپنی نگاہوں کی سختی چھپائے بغیر سیدھا مدعا رکھا، میں یہاں کسی کام سے نہیں، تمہاری بھتیجی حفصہ کے لیے آیا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تائی کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور گھٹیا سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے حقارت سے حفصہ کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکاح؟ اس یتیم اور منحوس لڑکی سے نکاح کرو گے تم؟ ارے خانزادہ صاحب، یہ نکاح کی لائق نہیں ہے، یہ ایک بکاؤ چیز ہے، بوجھ ہم پر، جو مفت میں ہی کوئی نہ لے گی۔ اگر تم میں شوق ہی تو ہے، بتاؤ کتنی قیمت دو گے اس کی؟ جو بولو گے یہ تمہاری ہو جائے گی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر حفصہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ تائی کے منہ سے اپنے لیے بکاؤ چیز کے لفظ سن چکی تھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ تائی نے حفصہ کو وہاں کھڑے دیکھا تو اپنی آواز کو مزید تلخ کرتے ہوئے حفصہ کو باور کرایا،
سن لیا تم نے؟ آج تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تم ایک بکاؤ چوزے ہو اور آج تم ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہو. منیب نے ایک گہری نظر سہم کر کھڑی حفصہ پر ڈالی جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، اور پھر اس نے تائی کی طرف دیکھا. تائی نے لالچ میں آ کر جتنے پیسے مانگے منیب نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس سے دگنے پیسے نکال کر تائی کے سامنے پھینک دیے. تائی نے خوشی خوشی پیسے سمیٹ لیا اور حفصہ کو دھکا دے کر منیب کے حوالے کر دیا. حفصہ کے پاس رونے یا احتجاج کرنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی. اسے یوں لگا جیسے آج اسے ایک بار پھر بازار میں بیچ دیا گیا ہو. منیب فوراً اسے اپنے ساتھ لے گیا جہاں چند گنے چنے لوگوں کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح بہت سادہ تھا. کوئی ڈھول نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، صرف چند گواہ اور ایک مولوی اور ایک منیب کے 2 دوست. حفصہ ایک کونے بیٹھی تھی. اس نے سرخ جوڑا پہنا تھا جو منیب نے خریدا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے جنازے کی کفن پہنے ہو. مولوی نے عربی میں آیت پڑھی. منیب نے قبول ہے کہا. پھر مولوی صاحب نے حفصہ کی طرف دیکھا. بیٹی، کیا تم رضامندی سے اس نکاح کو قبول کرتی ہو؟ حفصہ نے منیب کی طرف دیکھا. منیب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، شاید افسوس یا شاید امید، مگر حفصہ کے ذہن میں صرف تائی کے الفاظ گونج رہے تھے. تو بکاؤ چیز ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا. یہ سب منظر یاد کر کے کمبل کے اندر حفصہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا. اس کے ہونٹ ہلے اور ایک دھیمی سی آواز نکلی. میں تب بھی قیدی تھی، آج بھی قیدی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ تب تائی نے بیچا تھا، آج شوہر نے خریدا ہے. باہر ٹیرس پر منیب کی سگریٹ بجھ چکی تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی. وہ ابھی تک حفصہ کے الفاظ کے بوجھ تلے دبا ہوا کھڑا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بیوی کا زخم آج کا نہیں بلکہ کئی سال پرانا ہے، اور وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ شاید کوئی بھی محبت، کوئی بھی معافی اسے اتنی آسانی سے بھر نہیں سکتی تھی. صبح کا سورج نکلا تو اس گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا. سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے، مگر اس دسترخوان پر منیب اور حفصہ کی کمی صاف محسوس ہو رہی تھی. حفصہ اپنے کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی. اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا. وہ باہر جانے اور اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی کانپ اٹھی تھی. خاص طور پر باہر منیب موجود تھا جس سے نظریں ملانے کے لیے اس میں ہمت نہیں تھی. وہ اپنے کمرے کے اس 4 دیواری کو ہی اپنی پناہ گاہ سمجھے بیٹھی تھی. دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل پر منیب کی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی. وہ کرسی پر تو بیٹھا تھا مگر اس کا دل اور دھیان کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا. اس کی سرخ آنکھیں اور بے چین ہاتھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا. حفصہ کے کہے گئے وہ تلخ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے اور اس کے اندر ایک طوفان مچا رہے تھے. ناشتہ ختم ہوا تو خاندان کے باقی افراد اٹھ کر چلے گئے، مگر منیب وہیں گمسم بیٹھا رہا. اتنے ہوئے گھر کے بزرگ اور روب دار ہستی منیب کی دادی کے اپنی جگہ سے نفاست سے ساتھ اٹھتے ہوئے منیب کی طرف دیکھا. دادی کی عمر اور تجربے نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا. انہوں نے اپنے پوتے کی حالت ایک ہی نظر میں بھانپ لی تھی. دادی نے آنکھیں پڑھ کر ایک ہلکی سی آواز میں کہا، منیب، ناشتہ ختم ہو گیا ہے تو سیدھا میرے کمرے میں آؤ. دادی کے لہجے میں ایک ابنائیت بھی تھی اور حکم بھی. منیب نے بغیر کچھ کہے بس سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بھوچل قدموں سے چلتا ہوا اپنی دادی کے کمرے میں داخل ہوا. دادی چارپائی کے سرہانے ٹیک لگائے تکیے کے سہارے بیٹھی تھی. منیب ان کے پاس ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس کی بے چینی اور بوکھلاہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. دادی نے اپنی اینک کو ذرا درست کیا اور ایک گہری نظر اپنے پوتے کے چہرے پر ڈالی جو اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. دادی نے بہت نرم مگر ٹوکنے والے انداز میں پوچھا، منیب، یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ رات بھر تمہاری آنکھیں سوئی نہیں ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے اور تمہاری حالت دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی دیمک تمہیں چاٹ رہی ہے. آخر کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے مت چھپاؤ. منیب نے اپنی مردانہ انا اور تکبر کو بچانے کے لیے فوراً ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور بہادر بننے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولا، دادی، آپ بھی نہ جانے کیوں ہر بات پر بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. دادی نے اس کی بناوٹی بات پر ایک لمبی سانس لی اور سر ہلا کر بولی، مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے منیب خانزادہ. میں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، تمہاری سانسوں کی آواز سے پہچانتی ہوں کہ تم اندر سے کتنے بے چین ہو. شکل بتا رہی کہ تم رات بھر ایک پل نہیں سوئے ہو. اب چپ چاپ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے. وہ کون سا ایسا دکھ ہے جس نے اس گھر کے اکیلے شیر کو بھیگی بلی بنا دیا ہے؟
دادی کی اس طرح پیار سے ڈانٹنے اور اندر کا سارا حال جان لینے والے جملے نے منیب کے اندر کے سارے قلعے کو ایک پل میں گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کا گلا روند گیا، اس سے مزید جھوٹ نہ بولا گیا۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے اور درد سے بھرے لہجے میں بولا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے دادی، وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی کہ میرا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دادی کے ماتھے پر گہری شگنیں ابھر آئیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کون؟ وہ لڑکی حفصہ؟ آخر کیوں کرے گی وہ تم سے نفرت؟ تم نے تو اس کی پوری زندگی سنواری ہے، اس سے اس ظالم اور پھٹڑ دل تائی کے چنگل سے نکال کر اپنی عزت بنایا ہے، پھر بھلا وہ کیوں تم سے نفرت کرنے لگی؟ منیب نے اپنا سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھوں سے درد جھلک رہا تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ کیونکہ اسے لگتا ہے دادی کہ میں نے اسے بازار سے خریدا ہے، کسی عام بکاؤ چیز کی طرح، جیسے وہ کوئی بے مول شے ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو اور میں نے پیسے پھینک کر اسے خرید لیا ہو۔ منیب نے اپنی دادی کو وہ تمام لرزہ خیز باتیں سچ سنا دی اور بتا دی جو دائی نے حفصہ کے ساتھ کی تھیں۔ اس نے وہ اندھیرا تہخانہ بتایا جہاں وہ ڈر کے مارے روتی رہتی تھی۔ اس نے بھوک وہ ظالم بتائے، وہ ظلم بتائے جو تائی روزانہ اس معصوم پر ڈھاتی تھی، اور پھر وہ دن بھی بتایا جب اس نے دائی کے منہ پر نوٹوں کی گٹھری رکھ کر اس جہنم سے نکالا تھا۔ منیب کی ہچکیاں بننے لگی اور وہ روتے بولا، دادی خدا کی قسم میری نیت بالکل صاف تھی، میرا مقصد ذرا سا بھی غلط نہیں تھا، میں نے تو صرف اس معصوم کی جان بچانی تھی، اس کو اس گھر کی ملکہ بنانا تھا۔ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں دادی، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے سمجھ ہی نہیں رہی، وہ مجھے ایک ظالم سوداگر سمجھتی ہے، وہ میرے قریب بھی نہیں آنے دیتی، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا ہوں، دادی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کا یہ روپ۔ دادی نے منیب کی ایک ایک بات کو بڑے دھیان سے سنا، ان کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے بھی درد اٹھا اور اپنی پوتے کی حالت پر بھی ترس آیا۔ انہوں نے محبت سے اپنا بوڑھا ہاتھ اٹھایا اور منیب کے سر پر رکھ کر بہت ہی دھیمی اور پختہ آواز سے بولی، میرے بچے، تم نے نیت کی سچائی سے کام لیا، تمہارا دل صاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم عورت کی اصل فطرت کو نہیں سمجھ پائے۔ مرد اور عورت کے سوچنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے یا اپنی عزت کو بچانے کی جنگ لڑتی ہے تو وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح بن جاتی ہے۔ ہاں وہ زخمی ضرور ہوتی ہے، اس کا دل اندر سے چھلنی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر ایک شیر جیسی خطرناک طاقت اور بے پناہ خودداری جاگ اٹھتی ہے۔ اور وہی عورت جب یہ دیکھتی ہے کہ کوئی دوسرا مرد اس کی قیمت لگا رہا ہے، چاہے اس مرد کا مقصد کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، اس کا دل اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کا سودا ہوا ہے، چاہے وہ سودا اس کی اپنی تائی نے کیا ہو یا پھر تم نے۔ اس کی نظر میں وہ نوٹوں کی گٹھریاں اس کی عزت نفس پر ایک کاری ضرب کی طرح ہوتی ہیں۔ عورت کو خرید کر اپنی عزت بنانے کی کوشش چاہے کتنی ہی نیکی کے راستے پر کیوں نہ کی گئی ہو، عورت کی ذات اسے کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی عزت اور اس کی ذات بہت نازک ہوتی ہے۔ منیب، تمہیں اسے غصے سے نہیں بلکہ محبت اور نرمی سے جیتنا ہوگا میرے بچے۔ منیب نے بے بسی سے اپنی دادی کی طرف دیکھا اور بولا، تو پھر میں کیا کروں دادی؟ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے اس کا سودا کیا تھا؟ میں تو اس کی ڈھال بننے گیا تھا۔ دادی نے پیار سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور بولی، تمہیں اسے غصے سے نہیں بلکہ اپنے صبر اور بے پناہ محبت سے منانا ہوگا۔ اس کے دل پر جو پرانے زخموں کا رنگ لگا ہوا ہے وہ تمہاری سختی سے کبھی صاف نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کے سامنے بار بار یہ سچ لانا ہوگا، اسے پیار سے یہ باور کروانا ہوگا کہ اس کی چچی تو پہلے اسے کسی اور ظالم انسان کے ہاتھ بیچنے کا پورا بندوبست کر چکی تھی، اور اگر تم وہاں وقت پر نہ پہنچتے تو وہ کسی اور کی ہوس کا شکار ہو جاتی۔ اسے وقت دو، اس کے زخموں پر غصے کا مرہم نہیں بلکہ محبت کا مرہم رکھو، حکم مت چلاؤ بلکہ اسے اپنائیت کا احساس دلاؤ۔ دادی کی ان تمام باتوں نے منیب کے اندر ایک نئی سوچ اور ایک گہرا احساس پیدا کر دیا۔ اسے اپنے پچھلے دن کیے گئے رویے پر شدید ندامت ہوئی۔ اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اب غصے کا راستہ چھوڑ کر محبت اور نرمی کا راستہ ہی اسے اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ دادی کے پاس سے اٹھا اور سیدھا کچن کی طرف گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹرے میں ناشتہ سجایا جس میں گرم دودھ اور کچھ ہلکی پھلکی چیزیں تھیں، اور پھر وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حفصہ اس طرح بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے کمل اپنے پورے چہرے اور سر پر تان رکھا تھا جیسے وہ اس ظالم دنیا سے چھپ جانا چاہتی ہو۔
منیب کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حفصہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی انگلیاں مزید سخت ہو گئی اور اس کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ منیب کل والی بات پر غصہ نکالنے یا اسے کوئی نئی سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ اس بار ماحول میں ذرا سا بھی غصہ یا تلخی نہیں تھی۔ منیب بالکل دھیمی چال چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ وہ زبردستی کرنے یا غصہ دکھانے کے بجائے خاموشی سے بستر کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بالکل عاجزی کے ساتھ۔ اس نے بہت ہی نرم اور بھیگی ہوئی آواز میں کہا، حفصہ، دروازہ کھول دو، کمبل ہٹاؤ، مجھ سے باہر آؤ۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈر رہی ہو، مجھ سے شدید ناراض ہو، اور تمہارا پورا حق بنتا ہے کہ تم مجھ پر غصہ کرو۔ حفصہ نے کمبل کے اندر سے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں جھپکائیں۔ اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ منیب نے آگے بڑھ کر بہت ہی احتیاط اور نرمی کے ساتھ کمبل کا کونا پکڑا اور آہستہ سے ہٹا دیا۔ حفصہ کا ڈسا ہوا اور سوجی ہوئی آنکھیں والا چہرہ سامنے آیا، جس پر خوف کے گہرے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ منیب کی نظر اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ منیب نے آگے بڑھ کر بہت ہی احتیاط اور نرمی کے ساتھ کمبل کا کونا پکڑا اور آہستہ سے ہٹا دیا۔ حفصہ کا ڈسا ہوا اور سوجی ہوئی آنکھوں والا چہرہ سامنے آ گیا، جس پر خوف کے گہرے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ منیب کی نظر جب اس کے چہرے اور اس کی معصوم حالت پر پڑی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سائڈ والی ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ جوڑنے کے انداز سے بولا، معاف کر دو حفصہ، کل رات جو کچھ میں نے کہا، جو غصہ میں نے تم پر نکالا، وہ میری بہت بڑی حماقت تھی۔ میں اپنے ہی غصے پر قابو نہیں رکھ پایا، کیونکہ میں خود اپنے اندر لگی آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، جبکہ میرا مقصد تمہیں ذرا سا بھی دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ تمہیں ہر درد سے بچانا تھا۔ حفصہ نے اپنی خشک ہوتی زبان کو بڑی مشکل سے ہلایا اور ایک بے جان سی آواز نکالی جس میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ معافی؟ کس بات کی معافی منیب خان زادہ؟ آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آپ نے تو باقاعدہ میری پوری قیمت چکائی ہے نا؟ تائی کے منہ پر نوٹوں کی گھٹریاں پھینک کر مجھے خریدا، جیسے بازار میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے، تو پھر ایک مالک کو اپنی خریدی ہوئی چیز سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آپ جو چاہیں کریں، حق تو آپ کا ہی ہے نا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ حفصہ کی یہ تلخ بات سن کر منیب کا دل چیر گیا، مگر اس نے ذرا سا بھی غصہ کرنے کے بجائے ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس کے زخم کتنے گہرے ہیں۔ منیب نے اور زیادہ نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں انسیت اور ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ میں مانتا ہوں حفصہ، میری وہ غلطی، میری وہ حرکت زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے اس وقت بالکل نہیں سوچا تھا کہ میری یہ حماقت تمہاری خودداری کو اس طرح کتنا گہرا گھاؤ دے گی، لیکن خدا کے لیے میری ایک بات مان لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس دن اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا، اگر میں وہ قیمت نہ چکاتا، تو تمہاری تائی تمہیں اس سے بھی زیادہ کسی درندے اور ظالم انسان کے ہاتھ بیچ چکی تھی۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا حفصہ، میں تو تمہیں اس جہنم سے چھڑانے گیا تھا تاکہ تمہیں اس گھر میں عزت کے ساتھ رکھ سکوں، کوئی نوکرانی یا بیکار چیز بنا کر نہیں۔ حفصہ نے حیرت اور عجب سی کشمکش کے ساتھ منیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا سا ابہام تیر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس انسان کی ان باتوں پر یقین کرے یا اپنے اس پرانی ڈر پر جو اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ سچ مچ کنفیوژن کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ شخص اس کا دشمن ہے یا اس کا اصلی محافظ۔ منیب نے آگے بڑھ کر ناشتے کی پلیٹ اٹھائی، اس میں سے ایک نوالا بہت محبت سے توڑا اور حفصہ کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں بولا، تم مجھ سے نفرت کرو، مجھ پر چلاؤ، جو دل کرے کرو، مجھ سے سب کچھ قبول ہے، حفصہ بس اپنے آپ کو اس طرح ان سزاؤں میں مت قید کرو، یہ ناشتہ کر لو پلیز، میں اب تمہیں کبھی بھی رونے نہیں دوں گا۔ حفصہ نے منیب کے ہاتھ پہ پکڑے نوالے اور اس کی پرخلوص آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی ان باتوں پر بھروسہ کر لے، مگر اس کا پرانا خوف اب بھی اس کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سا پگھلاؤ اور نرمی شامل تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ منیب کی محبت کی پہلی ہلکی سی کرن اب اس کے دل کے تاروں کو چھونے لگی تھی اور وہ اندر ہی اندر ہلکا سا پگھلنے لگی تھی۔
صبح کا سورج نکلا تو گھر کی کشادہ لان میں لگے گول میز کے گرد خاندان کی رونق سج چکی تھی۔ دادی نے خاص طور پر حکم دے رکھا تھا کہ اب حفصہ کمرے میں بند نہیں رہے گی، چنانچہ عائشہ صبح زبردستی حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ حفصہ کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ کے واضح آثار تھے۔ وہ اس کھلے ماحول اور سب کی نظروں کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، مگر عائشہ اور گھر کی دوسری لڑکیوں نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھا ہی دیا۔ بس اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا بھابھی، آپ روز اکیلے کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، آج سے ناشتہ یہیں سب کے ساتھ ہوگا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں گرم گرم پراٹھا اور انڈا رکھا۔ حفصہ نے نظر جھکا کر سہمے ہوئے انداز میں ناشتہ شروع کیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے اس سرے پر منیب بھی موجود تھا، جس کی نگاہیں بار بار خاموشی سے حفصہ کے چہرے پر ٹک جاتی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حفصہ کس قدر بے چین ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب اسے اس ہولناک قول سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ دادی نے شفقت سے آگے بڑھ کر حفصہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ہاں میری بچی، یہ گھر اب تمہارا اپنا ہے، یہاں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادی کی اس بے پناہ اپنائیت اور محبت نے حفصہ کے دل پر جمی برف کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ خود کو پتھر بنا لے، مگر اس گھر کے لوگوں کی پرخلوص گرم جوشی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس ماحول میں گھل مل جائے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ روٹین بن گئی۔ صبح کے ناشتے کی میز پر ہو یا شام ڈھلے لاؤنج میں لگنے والی چائے کی محفل، حفصہ اب چاہ کر بھی ان سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر والے اسے اس قدر محبت اور توجہ دیتے کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اجنبی محسوس نہ کر پاتی۔ شام کی چائے کا وقت تھا، لان میں بڑے صوفوں اور کرسیوں پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا نے چائے کا گہرا گھونٹ بھرتے ہوئے کوئی ایسا مزاحیہ قصہ چھیڑ دیا کہ عائشہ بے اختیار ہنس پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لان قہقہوں سے گونج اٹھا۔ باقی سب بھی ایک دوسرے پر فقرے کسنے لگے اور ماحول میں ایک زندہ دلی سی ہلچل مچ گئی۔ حفصہ جو اب تک ایک کونے میں خاموش بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے زمین کو گھور رہی تھی، اس اچانک اٹھنے والے قہقہے پر بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے ہونٹوں پر بکھرنے والی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اتنی حسین اور معصوم تھی کہ صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھا منیب ایک پل کے لیے سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس نے پہلی بار حفصہ کے چہرے پر اس گہرے خوف کے بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی وہ اصلی معصومیت دیکھی۔ عائشہ نے فوراً حفصہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، لے جی، بھابھی کی ہنسی پہ نکل گئی، اب آپ لوگ مان لیں کہ ہماری محفل سب سے بہترین ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور حفصہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور دل ہی دل میں وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ جو چند دن پہلے تک اس گھر کے ہر فرد سے خوفزدہ رہتی تھی، اب انہی کے ساتھ یوں کھل کھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ ماحول پہ موجود اس اپنائیت، ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی نوک جھونک نے اس کے اندر کے ویرانے کو آباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ شام ڈھلتی جب وہ اکیلے میں بستر پر لیٹتی تو اس کے دل کے کسی نہ کسی تار میں وہ پرانا سوال ضرور چپتا تھا، آخر اس نے مجھے خریدا کیوں تھا؟ مگر وہ اس سوال کے زبان پر نہیں لاتی تھی۔ دن کے اجالے میں یہ ہنسی، یہ چائے کے کپ، یہ گپ شپس اور گھر والوں کا زبردستی اسے اپنے ساتھ گھلانے ملانے کا انداز اس کے تمام شکوک کو دبا دیتا تھا۔ وہ ان چند دنوں میں ہی اس گھر کے رنگ میں اس طرح رنگ چکی تھی کہ اب تنہائی اسے خود سے ڈرانے لگی تھی، اور وہ انجانے میں ہی صحیح اس محبت کے حصار میں پوری طرح سے قید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد گھر کے لاؤنج کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ عائشہ اور گھر کی دوسری لڑکیوں نے پلان بنایا کہ آج سب نے شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے۔ انہوں نے بہت شور مچایا کہ اب گھر میں بیٹھے بیٹھے بوریت ہو رہی ہے، اس لیے سب کو نکلنا چاہیے۔ پہلے تو گھر کے بڑوں نے انکار کیا کہ اس دوپہر میں بازار جانے کا کیا تک بنتا ہے، اتنی گرمی اور کام بھی ہے، لیکن لڑکیوں کی ضد اور مسلسل منتوں کے آگے سب کو ہار ماننی ہی پڑی۔ آخرکار دادی نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی اور عائشہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اب اگلا اور سب سے اہم کام حفصہ کو منانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ عائشہ دروازہ کھول کر اندر گھسی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا بھابھی، اب آپ اپنا یہ اکیلے رہنے کا رونا بند کر دیں۔ دادی نے بھی اجازت دے دیا اور سب تیار ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ حفصہ نے گھبرا کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جھٹ سے کہا، شاپنگ کے لیے، بس اب اور کچھ نہیں سننا، آپ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ حفصہ نے فوراً نفی میں سر ہلا کر گھبراتے ہوئے کہا،
نہیں عائزہ پلیز مجھ سے زبردستی مت کرو، میرا باہر جانے کا بالکل دل نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مگر عائزہ کب سننے والی تھی، اس نے حفصہ کی ایک نہ سنی اور جلدی سے زبردستی اسے پکڑ کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا، اس کے بال ٹھیک کیے اور زبردستی ایک خوبصورت ہلکے رنگ کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجبوری میں ہی صحیح حفصہ کو وہ جوڑا پہننا ہی پڑا۔ جب وہ زبردستی تیار کرا کے اسے باہر لان میں لے کر آئی تو منیب پہلے سے ہی گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ منیب کی نظریں جب اس دروازے پر اٹھی اور اس نے حفصہ کو دیکھا تو اس کا سانس جیسے وہیں رک گیا۔ ہلکے میک اپ اور دوپٹے میں لپٹی ہوئی سمٹی ہوئی حفصہ پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی، بس ایک پرسکون اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کار کا دروازہ کھول دیا۔ شہر کا مرکزی بازار اس وقت اپنی پوری رونق پر تھا۔ دکانوں کی چمکتا ہوا نور، کپڑوں کے فینسی ڈسپلے اور لوگوں کا شور و غل دیکھ کر حفصہ شروع میں سہم گئی اور عائزہ کے ساتھ بالکل چپکی رہی، لیکن دادی اور عائزہ اسے زبردستی ایک بڑے برانڈڈ آؤٹ فٹ شو روم میں لے گئیں۔ یہ دیکھو حفصہ بیٹا، یہ مرون رنگ کا سوٹ تمہاری نفاست پر کتنا پیارا لگے گا، اسے ذرا اپنے اوپر رکھ کر تو دیکھو۔ دادی نے خود ایک شاندار جوڑا اس کے آگے کیا۔ حفصہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا کر انکار کرنا چاہا، مگر تبھی منیب کو کچھ فاصلے سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا پاس آیا۔ اس نے بہت ہی مدھم اور پیار سے بھرے لہجے میں کہا، جو تمہیں دل سے پسند آئے وہی لو حفصہ، کسی کے کہنے پر نہیں، بس وہ لو جو تمہیں خوش کرے، تمہاری یہ ہنسی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ منیب کی ان پرخلوص اور نرم باتوں نے حفصہ کے دل کے اس پکی برف کو پگھلا دیا جو خوف کی وجہ سے جمی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر ریک سے ایک سادہ مگر نہایت ہی خوبصورت سوٹ نکالا اور عائزہ کو دے دیا۔ بازار کی اس چہل پہل اور اپنوں کے اس ہجوم میں حفصہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں قیدی نہیں بلکہ سب کی لاڈلی ہے۔ اسی دوران اسی شاپنگ مال میں تائی کا گزر ہوا۔ جو وہ اپنے کسی کام سے آئی تھی، اس کی نظر جب دور کھڑی حفصہ پر پڑی جو عائزہ اور منیب کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے نئے کپڑے پسند کر رہی تھی، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جل بھن کر تماشا بن گئی کہ یہ لڑکی جسے وہ بالکل بے سہارا اور تباہ حال چھوڑ کر آئی تھی، آج اس گھر میں اتنی شان و شوکت اور عزت کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے اور اتنی خوش ہے۔ تائی غصے سے دانت پیستی ہوئی وہاں سے نکلی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا جو اسے یوں ہی جانے دیا۔ دوسری طرف حفصہ کی زندگی میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے کوئی شاپنگ کی تھی۔ وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور پہلی بار خود آگے بڑھ کر عائزہ اور باقی سب کو اپنے نئے کپڑے اور چیزیں دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی اور چمک تھی۔ وہ مسکرا مسکرا کر سب کو بتا رہی تھی کہ کون سی چیز اسے کتنی اچھی لگی۔ گھر والے بھی اس کی اس بدلی ہوئی اور خوش مزاج حالت کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب محبت سے اس کی باتیں سن رہے تھے اور ماحول میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے۔ حفصہ بھی اپنے بستر پر لیٹنے لگی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور منیب اندر داخل ہوا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں جو بھی الجھنیں تھیں انہیں مٹا دینا چاہتا تھا، مگر حفصہ نے جیسے منیب کو دیکھا اس نے گھبراہٹ یا شرم کی وجہ سے جلدی سے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور کمبل اوڑھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ منیب خاموشی سے مسکراتا وہ واپس لوٹ گیا۔ اگلی صبح ابھی سورج پوری طرح چڑھا بھی نہیں تھا کہ گھر کے باہر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تائی صبح صبح منہ اٹھائے سیدھا ان کے گھر آ دھمکی تھی اور دروازے پر کھڑے ہو کر شور مچا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر گھر کے سب لوگ باہر نکل آئے اور کمرے سے حفصہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ تائی نے چیختے ہوئے سب کے سامنے تانا مارا، تم سب نے اس لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ بہت شریف ہے؟ ارے پوچھو اپنے اس لاڈلے بیٹے منیب سے جس نے اسے مجھ سے خریدا ہے، مجھے پیسے دے کر اس کی عزت کا سودا کیا ہے۔ اس نے منیب نے غصے سے آگے بڑھا اور کڑک دار آواز میں بولا، زبان سنبھال کر بات کرے تائی،
وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، اب یہاں سے چلی جاؤ، وہ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر تائی کہاں باز آنے والی تھی، وہ اور زیادہ اونچی آواز میں چلانے لگی، میں اسے لے کر جاؤں گی، دیکھتی ہوں کون روکے گا، یا تو مجھے مزید پیسے دو۔ تائی نے آخر اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، جسے سن کر دادی غصے سے بولی، عزت سے اس کا رشتہ لے کر گیا تھا میرا پوتا، مگر تم نے تو اپنے سے 20 سال بڑے بوڑھے کو بیچ دیا تھا۔ اسے اور کہا تھا کہ اگر اسے حفصہ چاہیے تو دگنی قیمت لوں گی تم۔ اس نے اپنی محبت کی قیمت ادا کی اور تم بے شرم بن کر پھر سے آ گئی سامنے۔ حفصہ کا دل یہ الفاظ سن کر اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو امڑ آئے۔ وہ رو دی اور سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتری اور سیدھا لان میں آ گئی۔ سب کی نگاہیں اس پر اڑ گئیں۔ حفصہ نے اپنے آنسو پوچھا اور تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کپ کپاتے مگر اتنی سخت لہجے میں کہا، خوف کریں خدا کا تائی امی، آپ کی اپنی بھی بیٹی ہیں، ذرا سا بھی ضمیر زندہ نہیں بچا آپ کے اندر؟ میں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے اس ظالم دنیا اور درندوں کے حوالے کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، آپ نے مجھے بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حفصہ کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی کہ تائی کا منہ بند ہو گیا، مگر وہ پھر بھی زہریلی باتیں کرنے لگی۔ حفصہ نے اپنے آنسو صاف کیا، اپنے ارد گرد کھڑے منیب، دادی، عائزہ اور گھر کے باقی تمام افراد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف عزت اور محبت تھی۔ حفصہ نے ان سب کی طرف ایک مضبوط نظر ڈالی اور پھر تائی کی طرف دیکھتے ہوئے دو چوک الفاظ میں کہا، اب یہاں سے چلی جاؤ، اور آئندہ اگر اس گھر کی طرف یا میری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں سیدھا پولیس میں رپورٹ کروں گی۔ مجھے اب آپ کی کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب یہ میرا گھر ہے اور یہ میری اصل فیملی ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہے۔ حفصہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سب کی طرف اشارہ کیا، جن کے چہروں پر اس کے لیے بے پناہ اپنائیت اور ڈھال بننے کا عزم تھا۔ تائی غصے سے پیر پڑتی ہوئی منہ میں بددعائیں دیتی ہوئی وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی۔ سب نے محبت سے حفصہ کی طرف دیکھا، مگر وہ اندر سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ وہیں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل بوجھل تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا سکون بھی تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اپنے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ گھر کا سارا شور تھم چکا تھا اور چاروں طرف ایک گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ حفصہ اپنے کمرے میں بستر پر اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا دل آج اس کی ہنگامہ خیز صبح اور تائی کے کہے گئے ان الفاظ کے بعد بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، جن کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر کوئی انتظار کیے منیب آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ایک بھوجل پن تھا اور چہرے پر ندامت اور پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ حفصہ گھٹوں میں سردیاں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ منیب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے باہوں کا حصار کھول کر حفصہ کو اپنی طرف کھینچا اور حفصہ بے ساختہ سے سکتے ہوئے منیب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پڑی۔ اس کے آنسو منیب کی کرتوں کے بھگو رہے تھے اور وہ کپ کپاتے ہوئے سسکیوں کے درمیان بولی، مجھے معاف کر دو منیب، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم پر شک کیا، جبکہ تم نے تو مجھے اس جہنم اور اس درندے کی قید سے بچایا تھا۔ منیب نے اپنے دونوں بازوؤں سے اسے مضبوطی سے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کے بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ میری جان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں سب سمجھ سکتا ہوں۔ حفصہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں درد کا ایک طوفان تھا، مگر اب اس میں وہ پرانا ڈر یا ہٹ دھرمی نہیں تھی۔ وہ بھرے ہوئے لہجے میں بولی، تم نہیں سمجھو گے منیب، ایک عورت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بھی انسان، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، اس کی کوئی قیمت لگائے۔ عورت کی عزت اور اس کی ذات اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ جب کوئی اس کی قیمت چکاتا ہے تو اس کی خودداری اندر سے مر جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پیچھے نیت کیا تھی، اس کا دل صرف اس سودے کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ حفصہ نے ایک لمحے کے لیے سانس لی اور اپنی نم آنکھوں سے منیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
تم جانتے ہو ایک عورت اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ اسے نہ مال چاہیے، نہ دولت، نہ ہی کسی قیمت کا احسان۔ ایک عورت سے ویسا مرد چاہتی ہے جو اس کا سوداگر نہیں بلکہ اس کا محافظ بنے، جو اس کی روح کو سمجھے، اس کے آنسو پوچھے، دنیا کے ہر طوفان کے آگے اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو اور اس کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ منیب نے حفصہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی، مگر اب ان میں ایک پختہ عزم تھا۔ اس نے حفصہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور خدا کو حاضر و ناصر جان کر پختہ وعدہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں حفصہ، آج کی بات میں تمہارا صرف شوہر نہیں بلکہ تمہارا وہ محافظ، تمہارا وہ ساتھی بن کر رہوں گا جس پر تم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر بھروسہ کر سکو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی دکھ یا آنسو کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں ایک بہترین شوہر بن کر دکھاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ حفصہ کے دل پر جمی ہوئی نفرت، خوف اور شکوک و شبہات کی آخری دیوار بھی اسی لمحے ہمیشہ کے لیے ڈھہ گئی۔ اس نے اپنے تمام شکوے، تمام درد اور ماضی کے اندھیروں کو منیب کے سینے میں دفن کر دیا اور خود کو مکمل طور پر اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ باہر اندھیری رات چھٹی جا رہی تھی اور مشرق سے طلوع ہونے والی روشنی ان کی نئی محبت سے بھرپور زندگی کے ایک حسین آغاز کی گواہی دے رہی تھی۔